اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، یونیورس ویو میں خوش آمدید۔ دنیا کا مالیاتی نظام بظاہر چند ہاتھوں میں ہے، لیکن IMF کے نام سے موجود دنیا کا نامور معاشی گنڈا امریکہ کے مکمل کنٹرول میں ہے۔ یہ ادارہ عالمی تو ہے، لیکن اس پر حکم امریکہ کا ہی چلتا ہے۔ امریکہ کی منشا اور حکم سے ہی دیگر ممالک کو قرض دیے جاتے ہیں۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد امریکہ کی بالادستی پوری دنیا پر ظاہر ہو گئی تھی، اس لیے امریکہ نے اپنی کرنسی کو دنیا بھر میں رائج کرنے کے لیے IMF بنایا۔ IMF یعنی انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ یا بین الاقوامی مالیاتی فنڈ۔ ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیسے IMF ہر ملک کا کوٹا کن کن چیزوں کو ملا کر رکھتا ہے۔ IMF میں ووٹنگ کا نظام کیا ہے؟ IMF میں قرض کن کن شرائط پر دیا جاتا ہے؟ پاکستان IMF کا کتنا مقروض ہے؟ IMF کی تاریخ کا سب سے بڑا قرض کہیں پاکستان نے تو نہیں لے رکھا؟ اور پاکستان نے کتنی بار IMF کا دروازہ کھٹکھٹایا؟ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اور جانیں کیسے امریکہ کے ایک صدر نے اپنی وعدہ خلافی سے دنیا کا معاشی نظام تباہ کر ڈالا۔ اور کیا یہ سچ ہے کہ امریکہ جہاں اپنی فوج نہیں بھیج سکتا وہاں IMF کو بھیج دیتا ہے؟ لیکن موضوع پر آنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک دلچسپ معلومات سے بھرپور ہمارا یہ چینل یونیورس ویو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی اسے سبسکرائب کر لیں اور پاس بنے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آئندہ بھی آپ کو ایسی دلچسپ ویڈیوز ملتی رہیں۔ IMF ایک عالمی مالیاتی ادارہ ہے جو ملکی معیشتوں، ان کے قرضہ جات، زر مبادلہ کے ذخائر پر نظر رکھتا ہے اور اپنے ارکان ممالک کی معاشی فلاح اور مالی خسارے سے نبٹنے کے لیے انہیں قرضے دیتا ہے۔ اس ادارے کے قیام کی ضرورت دوسری جنگ عظیم کے دوران پیش آئی، جب بہت سے یورپی ممالک کی ادائیگیوں کا توازن بگڑ گیا تو ایسے ممالک کی مدد کرنے کے لیے یہ ادارہ وجود میں لایا گیا۔ دوسری جنگ عظیم سے پہلے برٹش پاؤنڈ عالمی کرنسی تھی، لیکن IMF کے قیام کے بعد US ڈالر دنیا کی کرنسی بن کر سامنے آیا۔ IMF جنگ عظیم دوم کے بعد برٹن وڈ کے معاہدے کے تحت بین الاقوامی تجارت اور مالی لین دین کی ثالثی کے لیے دسمبر 1945 میں قائم ہوا۔ اس کا مرکزی دفتر امریکہ کے دارالحکومت واشنگٹن DC میں ہے اور اس وقت دنیا کے 185 ممالک اس کے ارکان ہیں۔ پوری دنیا سے کٹا ہوا ملک شمالی کوریا IMF کا رکن نہیں ہے۔ IMF پر بڑی طاقتوں کا مکمل راج ہے، جس کی وجہ اس کے فیصلوں کے لیے ووٹ ڈالنے کی غیر منصفانہ تقسیم ہے۔ یہ ادارہ تقریباً تمام ممالک کو قرض دیتا ہے جو ان ممالک کے بیرونی قرضوں میں شامل ہوتے ہیں، لیکن قرضے دینے کے ساتھ ساتھ غریب ممالک پر سخت قسم کی شرائط عائد کی جاتی ہیں، جس کی وجہ سے بعض اوقات معاشی حالات درست ہونے کی بجائے مزید خراب ہو جاتے ہیں اور مقروض ملک کے پاس مزید قرضہ لینے کے سوا کوئی راستہ نہیں بچتا۔ 1930 کے معاشی مسائل اور اس کے بعد دوسری جنگ عظیم نے یورپی ممالک کی معیشت کو سخت نقصان پہنچایا اور جنگ کے دوران اپنے اخراجات پورے کرنے کے لیے برطانیہ نے بڑے پیمانے پر نوٹ چھاپے اور اس بات کو بھی نظر انداز کر دیا گیا کہ بینک آف انگلینڈ کے پاس سونے کے ذخائر کتنے ہیں۔ برطانیہ کے اس اقدام سے دنیا کے تمام ممالک پر برٹش پاؤنڈ کا اعتماد بہت کم ہو گیا، جس کا پورا فائدہ اٹھاتے ہوئے امریکہ نے اپنی کرنسی رائج کرنے کے لیے IMF کی بنیاد رکھی۔ IMF کی تشکیل کا مقصد دنیا کے لیے ایک نیا اور پر اعتماد مالیاتی نظام تشکیل دینا تھا اور ان ممالک کی مدد کرنا تھا جو ادائیگیوں کے توازن کے بارے میں مسائل کا شکار ہیں۔ دسمبر 1945 میں اپنے قیام کے وقت اس کے ارکان کی تعداد 29 تھی، جو اب 185 تک پہنچ گئی ہے۔ شروع میں تمام کھاتے امریکی ڈالر میں لکھے جاتے تھے۔ برٹن وڈز کے معاہدے کے تحت امریکہ نے وعدہ کیا تھا کہ چونکہ اب امریکی ڈالر کو بنیادی کرنسی کی حیثیت حاصل ہے، اسی لیے ڈالر کی قیمت میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ مگر 1972 میں امریکہ کے صدر نیکسن نے وعدہ خلافی کرتے ہوئے ڈالر کی قیمت میں کمی کر دی۔ اس سے IMF کا نظام تباہ ہو گیا۔ امریکہ کے اس اقدام کے بعد IMF نے ایک نیا طریقہ وضع کیا جس میں ڈالر کی جگہ SDR کا استعمال شروع کیا گیا۔ SDR کسی ملک کی کرنسی نہیں ہے، بلکہ IMF میں کھاتوں کی جمع اور تفریق کا ایک مکمل نظام ہے۔ جس طرح مختلف ممالک کے نجی سینٹرل بینک ہوا میں سے کاغذی کرنسی تخلیق کرتے ہیں، اسی طرح بین الاقوامی مالیاتی فنڈ یعنی IMF بغیر کسی اثاثوں کے SDR تخلیق کرتا ہے اور رکن ممالک کو مجبور کیا گیا ہے کہ وہ اسے بطور کرنسی قبول کریں۔
IMF में एक मुल्क को एक वोट हासिल नहीं है, बल्कि वोट 3 चीज़ों की बुनियाद पर मुकर्रर किए जाते हैं। यानी किसी मुल्क की खाम मुल्की पैदावार, यानी उस मुल्क की GDP कितनी है, उस मुल्क पर बैरूनी ज़र मुबादला के ज़खायर कितने हैं और उस मुल्क की बरामदात और दरामदात की मिकदार क्या है। इसी तरीके की वजह से गरीब मुल्कों के वोटों की तादाद ना होने के बराबर है, जबकि अमेरिका के पास कुल वोटों का तकरीबन 18% है। अगर दुनिया के 5 बड़े ममालिक अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस, जापान और चीन के वोट जमा करें तो वो कुल वोटों का 40% बनते हैं। IMF से कर्ज लेने की शराइत बहुत सख्त हैं। IMF कर्ज लेने वाले मुल्क पर शर्त लगाता है कि वो सूद की शरह में इजाफा करे, जिससे उस मुल्क में गुर्बत मज़ीद बढ़ जाती है, और टैक्स बढ़ाए और हुकूमती अखराजात में कमी करे। इससे अवामी सहूलियात में कमी आती है और बेरोज़गारी बढ़ जाती है। IMF मकरूज़ ममालिक पर ज़ोर देता है कि वो अपने कौमी अदारों की निजकारी करे, जिससे उस मुल्क के असासे गैर मुल्कियों के पास चले जाते हैं। IMF शर्त रखता है कि बैनुल अक़वामी सरमाए की मुल्क में आमदो रफ्त पर से तमाम पाबंदियाँ हटा ली जाएँ। इससे स्टॉक मार्केट में अदम इस्तेहकाम पैदा होता है। आसान लफ्ज़ों में कहा जाए तो IMF कर्ज तो देता है, लेकिन मकरूज़ मुल्क की खुद मुख्तारी छीन कर। 1947 में अपने क़याम के 11 सालों बाद तक भी IMF ने पाकिस्तान को कई बार कर्ज़े की पेशकश की। 1958 में जनरल अयूब खान के दौर में IMF से पाकिस्तान ने पहली बार कर्ज लिया, जबकि गुज़श्ता 70 सालों में पाकिस्तान 21 मरतबा IMF के पास जा चुका है। इस वक्त पाकिस्तान पर बैनुल अक़वामी कर्ज़े 100 अरब डॉलर से भी तजावुज़ कर गए हैं, जिसके हसूल के लिए जमहूरी हुकूमतों का नाम सबसे नुमायाँ है। IMF की 75 साला तारीख़ में सबसे बड़ा कर्ज अर्जेंटीना ने 2018 में लिया था, जो 57 अरब अमरीकी डॉलर बनता है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।